بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بات دکھ کی ہے اور بہت زیادہ دکھ کی ہے کہ امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ کچھ اتنے زوردار طریقے سے لگی ہوئی ہے کہ امریکہ اپنی تمام تر جدید ترین ایجادات کے باوجود، اپنی تمام تر قوت کے باوجود یہ اس آگ کو بجھا نہیں سکا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے۔ گاڑیاں دھماکے سے پھٹ رہی ہیں، ATM مشینیں دھماکے سے پھٹ رہی ہیں، اور کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو ہیروشیما میں پیدا ہوئی تھی، اور اسی طرح کی ایک تباہی آ رہی ہے جس طرح کی تباہی جو ہے غزہ میں دیکھی گئی تھی۔ اور ایک ایکٹر امریکی جو ہیں ایک زمانے میں مذاق اڑاتے تھے غزہ میں شہید ہونے والوں کا، اور کہتے یہ تھے کہ ان کو اور مارو، یہ اسی کے مستحق ہیں۔ اس کو بھی اب ٹی وی پہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا گھر بھی جل گیا۔ مسلمان دنیا میں تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ شاید ان غزہ کے لوگوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایک خدائی آفت آئی ہے جو امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھرپور کوششوں کے باوجود، امریکہ کے پوری اپنے وسائل کے باوجود، یہ آگ ہے کہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کیرولینا میں پانی کا ایک سیلاب آیا تھا اور اس نے ایک تباہی مچا دی تھی، اور وہ بھی امریکہ سے کنٹرول نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ سمندری طوفان گزر گیا تو اس کے بعد اس کے نقصانات جو ہیں وہ بھی ہوئے۔ اس وقت بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ اس نے ان لوگوں کو ہٹ کیا ہے، ان یہودیوں کو ہٹ کیا ہے جو غزہ میں، جو فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ ایک طرح سے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے غلطیاں نہیں کی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو غزہ سے حملہ کیا گیا اسرائیل پہ وہ غلط تھا۔ اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پوری طرح سے چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ لیکن بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ اگر یہ حملہ بھی ہوا تھا اور یہ غلط بھی تھا، تو پھر اس کے باوجود جس طرح سے ہاسپٹلز میں حملہ کیا گیا، جس طرح سے 40-50 ہزار وہاں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں بچے شامل تھے، جس میں عورتیں شامل تھی، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ یہ مہذب دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، نہ ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ تو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ خاص طور پہ یرغمالیوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ہم بھی کہیں گے جی یرغمالیوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن کچھ فلسطینیوں کی بھی سنی جانی چاہیے۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں امریکہ پہ، کبھی سمندری طوفان کی صورت میں آ رہا ہے، اب یہ آگ کی صورت میں آیا ہے، اس سے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ ان کے متعلق آج کل ایک نیٹ فلکس پہ ایک 3 قسطوں میں ایک فلم بھی دکھائی گئی ہے، ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی ہے، جس میں جو یہودیت پہ مبنی ہے، جو عیسائیت پہ مبنی ہے، جو آپ اس میں اسلامی جو اسکالرز ہیں ان کو بھی ان کی مدد بھی لی گئی ہے۔ اس میں اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، کس طرح سے وہ کوطور پہ گئے اور کس طرح سے سرائے سینا میں انہوں نے وقت گزارا، کس طرح سے ان کی شادی ہوئی، اور پھر وہاں سے انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے مصر میں اسرائیلیوں کو، جو اس وقت 430 سال ہو چکے تھے، وہ مصریوں کے غلام تھے، مصریوں کی خدمت کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ان کی والدہ نے اس لیے کہ ان کے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے، ایک چھوٹی سی ٹوکری میں ڈال کے انہیں دریا نیل کے سپرد کر دیا تھا۔ وہاں پہ وہ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق فرعون کی بیوی کے ہاتھ آ گئے، کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق وہ فرعون کی بہن کے آ گئے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون مصر کے محلوں میں پرورش پائی، تو وہ جب انہیں نبوت ملی تو اللہ نے انہیں بلایا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ جائیں اور فرعون کو کہیں کہ یہ جو اسرائیلی ہیں، جو یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں رہا کر دیں۔ اب فرعون اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرعون اس لیے تیار نہیں تھا کہ جو مصر کی معیشت تھی، ان کا انحصار جو تھا یہ اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی غلامی پہ تھا، کہ یہ اپنے قحط کی وجہ سے کسی اور وجوہات کی بنا پہ یہ مصر میں آ گئے تھے، اور مصریوں نے انہیں غلام بنا لیا تھا۔ اور یعنی جو بھی کام کرنے والے ہوتے تھے، یعنی اکانومی کے، یعنی آپ سمجھے کہ جو بھی مزدوروں کو کام ہوتا تھا، جو بھی مشقت کا کام ہوتا تھا، وہ یہ اسرائیلی کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں آپ چھوڑ دیں، تو اب فرعون اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ میں کیوں چھوڑ دوں جی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی قصہ سنا کہ وہ جادوگروں نے کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے سانپ پھینکے، رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، وہ ان سانپوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو وہ ان کو کھا گیا۔ تو اچھا
آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس میں جو دوسری قسط ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے، بتایا پلیگس کے نام سے وہ قسط ہے. اور جو اگر آپ کو بائبل پڑھنے کا اتفاق ہو اور اس میں جو عہد نامہ عتیق ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے لیے بڑا متبرک ہے، یہودی اس بائبل کو اس طرح سے نہیں لیتے، وہ ان کی اپنی لیٹن بائبل ہے یا عہد نامہ قدیم ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے عذابوں کی بات کی ہے جو فرعون مصر پہ نازل ہوئے. وہ پہلا یہ نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے نبی ہیں، انہوں نے پہلا جو ان پہ عذاب نازل ہوا وہ یہ ہوا کہ نیل کا پانی جو ہے وہ خون بن گیا اور پورے مصر میں جو ہے وہ خون ہی خون جو ہے وہ نظر آتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ مینڈکوں کا ایک عذاب آیا اور مینڈکوں کے بعد اس میں جوؤں کا عذاب آیا، اور اس طرح سے یہ کوئی 10 عذاب ہیں، 10 جو نازل ہوئے. تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ الاعراف میں اس کا تذکرہ ہے، 130 سے لے کے 135 تک جو آیت ہے میں یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کس طرح سے اللہ نے وارننگ دی فرعون کو کہ وہ اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں، اسرائیلیوں کو جانے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا. قرآن میں سورہ الاعراف میں 130ویں آیت سے لے کے 135ویں آیت تک جو میں آیتیں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو مولانا مودودی صاحب نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں ایک الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کرتے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری ہر بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بیچ دیں گے. بزرگ خواتین و حضرات، بائبل میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا ذکر ہے کہ کس طرح سے مختلف جو عذاب ان پہ نازل ہوتے رہے، جوئیں آتی رہیں، ٹڈی دل آئے جنہوں نے سارا ان کے اور جب بھی یہ عذاب آتا تھا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب ہم پہ ٹال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے. تو یہ سارا معاملہ ہوتا رہا. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی سمجھداری والی بات ہے، بڑی نقطے کی بات ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. جب یہ عذاب آتا تھا تو یہ بائبل میں ہر جگہ جس جگہ پہ خروج کا جو باب ہے اس میں یہ تفصیل سے بات لکھی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اچھا اب یہ جب عذاب آئے گا تو فرعون مان جائے گا. اس نے نہیں، فرعون نہیں مانے گا کیونکہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے. وہ اسی ڈاکومنٹری میں ایک خاتون جو مسلمان سکولر ہے وہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے کولیسٹرول آپ کے دل رگوں میں سے گزرتا ہے اور آپ کی رگیں سخت ہو جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب آپ ایک برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ روحانی طور پہ بھی آپ کا دل جو ہے سخت ہوتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ وارننگ دیکھتا تھا، معاملہ سیٹل ہوتا تھا، چیزوں کو وہ ٹھیک کرتا تھا اور اس کے بعد وہ پھر چلا جاتا تھا. اور آخری جو عذاب آیا، آخری عذاب یہ آیا کہ جو پہلے بچے، فرسٹ بورن بیبی، جو پروٹی کے بچے ہیں، جانوروں کے، انسانوں کے، وہ خدا کی طرف سے وارننگ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوئی کہ جی اگر آپ نے ہمیں نہ بھیجا، اللہ کے احکامات کو نہ مانا تو پھر یہ آپ کے جو پروٹی کے بچے ہیں نا سارے یہ مارے جائیں گے. فرعون نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور پھر وہ مارے گئے. اور اس میں فرعون کا بیٹا بھی شامل تھا، پلوٹی کا بیٹا جو تھا، جو اس کا جانشین تھا، وہ بھی شامل تھا. اس نے اس کی کمر توڑ دی اور اس نے وہ کہا کہ جی اسرائیلی جو ہیں وہ چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کے چل پڑے. فرعون جو ہے اس کے بعد پھر اس کی فرعونیت جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ پھر بیدار ہو، پھر وہ اپنے لشکر کو لے کے چل پڑا. اب یہ تباہی ہوتی ہے کہ جب آپ خدا کی وارننگز پہ نظر انداز کرتے ہیں. بار بار وارننگز ہو رہی ہیں، 10 وارننگز آ چکی ہیں آپ کو. فرعون اپنی فرعونیت تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ڈرتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا سا وہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو. لیکن یہ بائبل کے متعلق میں مطابق بات آپ سے کر رہا ہوں. لیکن پھر جب وقت گزرتا ہے تو وہ پھر اس کی فرعونیت
جوان ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں. اب وہ اپنا لشکر لے کے چل پڑا آگے. اسرائیلی جا رہے ہیں, پیچھے فرعون جا رہا ہے. اور پھر آپ نے پڑھا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ ہے اور ان کی قوم جو ہے ان کو یہ ریڈ سی جو ہے اس نے راستہ دے دیا. اور اسی ریڈ سی میں پھر جو ہے وہ فرعون اور اس کا لشکر جو تھا وہ غرق ہو گیا. یعنی یہ جو وارننگز ہوتی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے, جب یہ یہودی جاتے ہیں بڑا یہ اپنی عبادت کر کے دعائیں کر کے جاتے ہیں اور ان کا بلیو ہے کہ وی آر چوزن پیپل, اور لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ میں بے شمار دفعہ انہیں یہ سرزمین چھوڑنی پڑی. جرمنی میں ان کے ساتھ جو بڑا افسوسناک بات ہم کہیں گے کہ اس پہ خوشی والی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. لیکن ایک بات سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا رہا. اور دوسری بات میں اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں, اسرائیل کے بننے سے پہلے مسلمانوں نے ہمیشہ انہیں سپورٹ دی. مسلمان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب انہیں نکالا گیا اسپین سے اور کہا گیا کہ یا تو آپ مذہب چھوڑ دیں اپنا یا عیسائی ہو جائیں, یا یہ کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں, تو جو یہ لوگ وہاں سے نکلے. اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا تھا پہلے. اسی جگہ پہ جب یہ اسپین فتح ہوا, عیسائیوں نے فتح کیا, تو مسلمانوں کے ساتھ بھی کوئی یا وہ عیسائی ہو گئے یا انہوں نے اسپین چھوڑ دی. تو سب سے زیادہ جو یہودی تھے انہیں سلطنت عثمانیہ میں یا مسلمانوں نے پناہ دی. تو یہ یہودیوں کو تو یہ سپورٹ کرتے رہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہودی جو ہیں وہ لوگوں کی آہ لیں گے. ایک حدیث بھی ہے کہ جو آہ ہوتی ہے مظلوم کی, خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہو, وہ اللہ کے ہاں ضرور سنی جاتی ہے. معزز خواتین و حضرات, اب ٹرمپ جو ہیں وہ تو بڑکے مار رہے ہیں, وہ تو للکار رہے ہیں. اب وہ لوگ جو بچے ہیں, جو مظلوم ہیں اور جن پہ بم گر رہے ہیں, تو اب ان کو جو بندہ بڑکے مارتا ہے تو یہ تو خدا کو چیلنج کرنے والی بات ہے. ہمیں امید ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرف سے بڑکے مارتے ہیں, دوسری طرف سے وہ دنیا کو جنگ سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. امید یہی کرنی چاہیے کہ ان کا جو سیکنڈ پارٹ ہے امن کا, کہ دنیا میں وہ امن کرنے کی طرف اپنا کو رول پلے کریں گے, اس کی طرف جائیں گے. لیکن معزز خواتین و حضرات, میں بڑے ادب کے ساتھ یہ ضرور عرض کروں گا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, مسلم دنیا میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ اب وارننگز دے رہا ہے. ایک وارننگ پانی کے صورت میں آئی ہے, ایک آگ کی صورت میں آئی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کرونا جو ہے اس نے بھی مغربی دنیا کو کافی زچ کیا, وہ بھی ایک آ چکی ہے. یہ کتنی وارننگز آتی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے, سلطنت روم نہیں رہی, سلطنت ایران نہیں رہی, سلطنت عثمانیہ نہیں رہی, سلطنت عباسیہ نہیں رہی, سلطنت بنو امیہ نہیں رہی, سلطنت مغلیہ نہیں رہی. یہ وقت جو ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے, تاریخ بدلتی رہتی ہے, لیکن اللہ کے کچھ نظام ہے جس میں مقافات عمل کا نظام بھی ہے, جس میں مظلوموں کی آہ سننے کا بھی ایک معاملہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے, مظلوم بد دعا دیتا ہے, تو وہ اکثر سنی کیوں نہیں جاتی, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے, مظلوم جو ہے وہ اس کے خلاف تقریریں کرتا ہے, اس کے خلاف باتیں کرتا ہے, تو وہ پھر کوئی اس میں بیچ میں اللہ نہیں آتا. لیکن جب مظلوم جو ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کا بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں وہ درخواست جو ہے بعض اوقات دیر سے سنی جاتی ہے, لیکن وہ درخواست ضرور سنی جاتی ہے. امریکہ جو ہے اس نے بہت دنیا کو کچھ دیا ہے, انوینشنز دیے ہیں, ہیومن رائٹس کے کانسیپٹس دیے ہیں, دوسری بہت سی چیزیں دی ہیں. لیکن عراق میں جو ہوا ہے, جو افغانستان میں امریکیوں نے کیا ہے, اور اس کے بعد جو اب غزہ میں کیا جا رہا ہے, اب آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شے اگر امریکیوں کی نہ ہو تو شاید وہ اتنا ظلم و ستم نہ کر سکیں. اب وہ سیریا میں کیا کر رہے ہیں, اب گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ امریکہ کے کھاتے میں جا رہا ہے. اللہ امریکہ پہ بھی رحم کرے, اللہ دنیا پہ بھی رحم کرے. اللہ امریکی حکمرانوں کو بھی اور دنیا کے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں اور مظلوموں کی آہ سے بچیں. مظلوموں کی آہ جو ہے یہ کتنی مؤثر ہوتی ہے, اور مقافات عمل جو ہوتا ہے یہ قدرت کا کتنا طاقتور ہوتا ہے. اس پہ یہودیت جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. عیسائی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو. اسلام تو بہت زور دے کے کہتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو اور ہر صورت میں بچو. تو مظلوموں کی آہیں جو ہیں وہ اب آسمان تک پہنچ چکی ہیں,
اور آسمان سے یہ جواب آ رہے ہیں، جو وارننگز آ رہی ہیں. میں یہ کیلیفورنیا کی آگ کو وارننگ کہتا ہوں، میں یہ نارتھ کیرولینا جو ہے، ساؤتھ کیرولینا میں جو پانی کا اور سمندری طوفان کا ہے، اس کو ایک عذاب کی بات کر رہا ہوں. لیکن وقت کے فرعون جو ہیں یہ اس کو بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، یا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جیسے فرعون غرق ہوا تھا ہم نے بھی غرق ہی ہونا ہے. جب تک ہم غرق نہیں ہوتے ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے. اور یہ وہ سبق ہے جو عیسائیت میں بھی ملتا ہے، جو یہودیت میں بھی ملتا ہے، جو اسلام میں بھی ملتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے. اس کہانی کو، بائبل کے خروج کے چیپٹر کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر.